ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج کا دور یہ انفارمیشن کا دور ہے. میڈیا بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور ایک بات دنیا کے کسی ایک کونے میں کوئی آدمی اپنی فیس بک کے اوپر، اپنے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. میڈیا کا یہ دور جو ہے یہ بڑا خطرناک بھی ہے. اس سے معلومات بھی ملتی ہیں اور اس سے بہت ساری وہ ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اور دنیا کے اندر اکثر و بیشتر جنگیں جو ہوئی ہیں وہ جھوٹی خبروں کی بنیاد پر ہوئی ہیں. اور آج کے دور میں اسلام بالکل ٹارگٹ بنا لیا گیا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی بات پھیلا دینا، اس کی طرف منسوب کر دینا، مسلمانوں کی طرف منسوب کر دینا، یہ ہمارے دشمن کی چال ہے. اور بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ بھی اس کے اندر اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے، سادہ لوئی کی وجہ سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے لگتے ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی بات سنے تو اس پر تحقیق کرے کہ اس کا سورس کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں آج کل کے دور میں فوری طور پر معلوم ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی افواہ پھیل جاتی تھی یا کوئی ایسی خبر جس جو تحقیق شدہ نہیں ہوتی تھی، اور بعض اوقات خبر دینے والا جو ہے اس کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا تھا. وہ نیت اس کی جو ہے وہ ٹھیک بھی ہوتی تھی لیکن معلومات ٹھیک نہیں ہوتی تھی. اس سے خطرات پیدا ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مواقع کے اوپر فوراً عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا اور گویا کہ عام حضور کو متنبع کرنے کے بعد یہ مستقل ایک ہدایت ہو گئی کہ کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے. وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. آج اس وقت جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے. بعض اوقات کسی اس خبر کو سن کر بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایسا ہو گیا. بعض اوقات کئی لوگ جو ہیں ان کے آسان خطا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بعض لوگ ہیں جذبات میں آ کر غلط کام کر بیٹھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا علاج یہ ہے کہ قرآن کی روشنی کے مطابق ہر چیز کی تحقیق کی جائے کہ اس خبر کی اصل نوعیت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں اور صحیح صورتحال کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہنمائی دی، جو ان کے اندر تعلیمات قرآن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی جو روشنی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ٹھیک فیصلے کیے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ بدر ہوئی. اب ظاہر ہے کہ جنگ کے دوران میں تو بڑی ہنگامی کیفیت ہوتی ہے، خبروں کا انتظار بھی ہوتا ہے اور خبریں جب آتی ہیں تو اس پر فوری طور پر لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں ان سے. اور آج کے دور میں تو کہا جاتا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ اب لڑی اور جیتی ہی جاتی ہیں میڈیا کے اندر. وہ اپنی جگہ پر ہتھیاروں کا بھی کردار ہوتا ہے لیکن میڈیا کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اور ہر دور کے اندر یہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار کرایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تیز رفتار اونٹنی تھی اور آپ نے فرمایا کہ ہم تو ذرا بعد میں پہنچیں گے مدینہ، تم تیز رفتار اونٹنی کے اوپر بیٹھ جاؤ اور اس کو دوڑاتے ہوئے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو جا کر خوشخبری دے دو، کیونکہ وہاں خواتین اور بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ کیا جنگ کا نتیجہ نکلے گا. اور ظاہر حالات ایسے ہی تھے، اس میں خطرات تھے ہر طرح کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تھی، اس نے 313 کو 1000 پر کامیابی عطا فرما دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ اور تم بھی تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ
اور تم میں سے ایک بھائی جو ہے وہ مدینہ کے بالائی حصے کی طرف سے شہر میں داخل ہو جائے، دوسرا زیریں حصے کی طرف سے جائے اور لوگوں کو خوشخبری سناتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ ظاہر اس دور کے اندر یہی طریقہ ہو سکتا تھا معلومات پہنچانے کا، اور میڈیا کا یہی طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو بیمار تھیں جب آپ جنگ پر روانہ ہوئے تھے، وہ اس عرصے میں فوت ہو گئی، اور ان کا جنازہ ہو گیا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ پہنچ گئے وہاں پر۔ حضور کی اونٹنی پر سوار ہے، کچھ منافقین بھی تھے وہاں پر۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو جنگ میں بری شکست ہوئی ہے ان لوگوں کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھو ان کا غلام ان کی اونٹنی پر بیٹھ کر اونٹنی دوڑا کر اپنی جان بچا کے آ گیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے جو وہاں حضور کے محبوب تھے، وہ وہاں پر اس موقع پر تدفین کے موقع پر موجود تھے۔ ان کی عمر کوئی 10 سال تھی، تو انہوں نے بھی یہ بات سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے، صاحب یہ فطری بات تھی۔ تو انہوں نے یہ بات سنی تھی تو اس پر کچھ کہنے کی بجائے، کچھ رد عمل کا اظہار کرنے کی بجائے، انہوں نے اپنے باپ کی طرف بھی دیکھا کہ وہ اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دوڑ کر آگے گئے اور اپنے باپ کی اونٹنی کو روک لیا اور کہا کہ ابا جان آپ بتائیں کہ جنگ کا کیا نتیجہ رہا۔ تو انہوں نے خوشخبری دی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار فتح عطا فرمائی۔ کہنے لگے لیکن آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نہیں ہیں۔ لیکن اب یہ بھی بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، ظروف جن کو کہتے ہیں، یعنی انوائرمنٹ، وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کئی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور یہ اتفاق کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قبر جو ہے یہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہوگی، اور وہی بیمار تھیں، انہیں کا جنازہ پڑھا گیا ہوگا، ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ میں حضرت عثمان کو بھی دیکھ رہا ہوں وہاں پر کھڑے ہوئے۔ تو یہ خبر گویا کہ میں ان کی تدفین کا جو موقع ہے بذات خود میرے لیے ایک ایسی خبر ہے کہ میرا دل پریشان ہو گیا، اس سے غمزدہ ہو گیا۔ وہ میری بہن تھیں، یا حضور کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، تو اس وجہ سے میرے چہرے پر وہ جو خوشی تھی وہ غائب ہو گئی ہے۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے۔ دیکھیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کر لی، اپنے باپ سے جا کر پوچھ لیا، اور انہوں نے جو بات بتائی سمجھ میں آ گئی۔ فوراً اونٹنی سے پہلے وہ منافقین کے پاس پہنچ گئے اور آ کر ان کو بہت مضبوط انداز میں کہا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی تھیں اور تم نے یہ اور یہ کہا تھا، اللہ کے رسول جب تشریف لائیں گے تو میں ان کو تمہاری باتیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے تم چھوٹی عمر کے ہو، تم نے ہماری بات سمجھی نہیں، ہم نے ایسی بات نہیں کہی۔ انہوں نے فرمایا میں چھوٹی عمر کا ہوں لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں۔ گھروں کے اندر تربیت ایسی کی جاتی تھی، صحابہ و صحابیات کے بچے جو تھے ان کی اٹھان ایسی ہوتی تھی۔ ایک 10 سال کا بچہ جو ہے وہ دیکھیے کس طرح سے تحقیق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے، حکم ہے جب کوئی خبر آ جاتی ہے تمہارے پاس تو اس خبر کو تم دیکھا کرو، اس کی تم وضاحت مانگ لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تمہارے پاس فرمایا اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کیے بے خبری میں اور جہالت میں کسی ایسے کام کو کر گزرو اور کسی ایسی قوم کو یا کچھ ایسے لوگوں کو تم اپنا نشانہ بنا لو جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا قصور کیا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد تم اپنے اس عمل کے اوپر بعد میں نادم ہو جاؤ، ندامتوں میں ہو، شرمساری ہو، جاگنسائی بھی ہو، اور اندر سے بھی تم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، باہر سے بھی تمہارے بارے میں ایسی باتیں کہی جائیں، تحقیق کر لیا کرو۔ یہ مثال ہمارے سامنے آتی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کے دور میں بھی ہمارے نوجوانوں کو جو اپنے فیس بک کے اوپر بیٹھے، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے متحرک ہوتے ہیں، ان سب کو یہ تعلیم ہونی چاہیے، ان سب کو اس انداز میں اٹھان ہونی چاہیے کہ ہم اہل اسلام اپنے دشمن کی چالوں کو سمجھیں۔ ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنی صفوں کے اندر بھی ایسے سادہ لوگ قسم کے لوگ یا دشمن کے ایجنٹ لوگ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی بھی چیز کا اس طرح شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے معاشروں کے اندر کوئی ایسی بھگدڑ پیدا کر دیں، اپنے معاشرے کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا کر دیں۔ ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، اسلام کی روشنی کے اندر ہمیں معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع کے اوپر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر کے اور ان چیزوں سے بچا لیا۔ ایک اور واقعہ تاریخ کا یا حضور کے دور کا واقعہ ہے
جو اس آیت کی جو سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی شان نزول میں وہ مفسرین نے لکھا ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور میں چھوٹے بچے کی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہی جوہر قابل ہوتا ہے کہ جو آگے جا کر کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ ان کے ہار بروا کے چکنے چکنے پات والا جو محاورہ ہمارے ہاں ہے، 18 سال کی عمر میں یہاں حضور نے اپنی زندگی کا آخری لشکر جو روانہ کیا تھا اس کا کمانڈر اسامہ کو مقرر کیا تھا جو 18 سال کی عمر کے تھے۔ وہ اس واقعی اس قابل تھے کہ جس نے 10 سال کی عمر میں اتنی بڑی بات کو سمجھ لیا تھا، تو 18 سال کی عمر میں میدان جنگ کے اندر بھی ساری چیزوں کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو منتخب کیا اور ان پر اپنی نظر انتخاب پڑی اور ان کو مقرر کیا، اور ان کی قیادت میں اور ان کی کمان میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شام کی طرف گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دور میں ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔